أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. یہ ایک آیت مبارکہ ہے سورہ توبہ کی 11واں سپارہ ہے، آیت نمبر 23 123۔ اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان کافروں سے لڑو جو تمہارے قرب و جوار میں ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ یقیناً اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع المتقین، یہ کہ اللہ تعالیٰ جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے، ان کی دستگیری فرمانے والے اللہ ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں پھر وہی لڑنے لڑانے کی، مرنے مارنے کی بات ہو رہی ہے، جس سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، اسلام اور قرآن اور صاحب قرآن یہ بس لڑنے لڑانے کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو یہ بالکل جو باتیں ہوتی ہیں اس کے الٹ ہے۔ اسلام تو آپ کو امن اور سلامتی کی بات سکھاتا ہے، لڑنے لڑانے کی بات کیسے ہوتی ہے، یہ کس سے ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھیں گے نہیں تو ظاہر ہے پھر اسی طریقے سے ٹھوکریں کھاتے رہیں گے۔ بہرحال سمجھنا وہ سمجھنے کا کام ہے، سمجھنے والوں کا، ہر ایک کو سمجھایا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ سب کو معلوم ہے اپنے بارے میں، سب اچھی طرح ہر چیز کی معلومات کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ڈاکو آ جائے تو یقینی طور پر کوئی بھی نہیں کہتا کہ آپ ڈاکوؤں سے دفاع نہ کریں اور ڈاکوؤں کو مارے نہیں، یا ایسے قوانین اور اصول نہ بنائیں جس سے ڈاکو جو ہے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دے، لوگوں کے مال، لوگوں کی عزتیں محفوظ سیف ہو جائیں۔ تو اگر اللہ کے دین میں کوئی ڈاکہ ڈالے تو اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا۔ خیر، یہاں پر جو بات ہو رہی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ان کفار سے آپ نے لڑنا ہے۔ کس کفار سے؟ ان سے جو تمہارے قریب بستے ہیں، جو قرب و جوار میں رہتے ہیں تمہارے ارد گرد۔ اس کے بعد جو ان کے قریب بستے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا الاقرب فالاقرب، اسی اصول پر آپ کو جو ہے یعنی یہ اللہ کی راہ میں نکلنے اور لڑنے کا سلسلہ آپ کا جاری رہے، کیونکہ اسلامی جو لشکر ہے اس کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ لوگ نصیحت پذیری حاصل کریں، لوگ کیا ہوں سمجھدار بن جائیں، اور جیسے وہ اپنے نفع اور فائدے کو عزیز رکھتے ہیں ایسے ہی دوسروں کو بھی نفع کو عزیز رکھیں، جیسے وہ اپنے نقصان سے بچتے ہیں ایسے دوسرے کے نقصان کی بھی وہ تلافی کرنا سیکھ لیں۔ یہ ہے اسلام کا جو یعنی مدعا آپ کہہ لیں کہ یہ ہے۔ باقی یہ نہیں ہے اسلام کا مقصد کہ قتل و غارت گری ہو، یہ تو اسلام بالکل اس کو تو رد کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ قتل و غارت ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل یہ اسلام کے خلاف بات ہے۔ لڑنا جھگڑنا اسلام بالکل پسند نہیں کرتا۔ قرآن مجید آپ تلاوت کر کے دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سی ناپسندیدہ چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند چیز جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ دشمن سے بھی اگر آپ کا جھگڑا ہو جائے تو اس وقت بھی آپ حق پسندی کا دامن مت چھوڑیں، اس وقت بھی آپ حق پر ہی رہیں اور ناحق باتیں مت کریں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ 3 چیزیں منجیات ہیں، تو ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بہت سبق آموز ہے کہ خوشی کے وقت اور ناخوشی کے وقت، یعنی آپ کسی سے خوش ہیں، دوستی ہے یا ناراض ہیں، ناراضگی ہے، حق بات کہنا، یعنی ناراضگی میں بھی وہ جتنی نپی تلی بات ہے کہ ہاں جس کے اندر خوبی ہے وہ ہے، اور جو اس کے اندر خامی ہے وہ ہے۔ تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ خوش ہیں تو بس ساری اس کے اندر خوبیاں، آپ ناراض ہیں تو ساری خامیاں، اسلام اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ تو اسلامی لشکر کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگ ناصحانہ تنبیہ حاصل کر لیں اور ان کی سرزنش ہو جائے، اور اسلام ان کی یعنی شفقت کہ وہ بچ جائیں، اللہ کی ناراضگی سے، اس کے غضب سے بچ جائیں۔ اس لیے اس شفقت کے حقدار جو ہے سب سے زیادہ وہ آپ کے قریبی لوگ ہیں۔ سب سے پہلے آپ ان پر جو ہے شفقت کیجئے۔ اپنے پڑوس میں فتنہ فساد کی آگ کو بھڑکتا ہوا چھوڑ کر دور دراز کے علاقوں کی طرف متوجہ ہو جانا کوئی، آپ یہ نہیں کہیں کہ سمجھداری ہے، کوئی بھی سمجھداری نہیں، کوئی آئین دانش مندی نہیں۔ یہ جو قریب کے آستین کے سانپ آپ کہہ لیجئے کسی وقت بھی ڈس کر ساری فتوحات کو شکست میں بدل سکتے ہیں، سب سے پہلے ان کو آپ جو ہے تنبیہ کیجئے، سب سے پہلے ان کو آپ جو ہے ادب آداب سکھائیے کہ رہنا کیسے ہے، آپ کو دنیا میں بستی میں رہنا کیسے ہے لوگوں کے ساتھ۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا کہ جو کفار مرکز اسلام کے جس قدر قریب یعنی زیادہ قریب ہیں، پہلے انہی سے آپ جو ہے انہی سے آپ معاملات کریں، انہی کو آپ سکھائیں، انہی کو سمجھائیں، اور اگر ضرورت پڑے تو ظاہر ہے پھر جو اگر نہ مانے تو پھر کیا ہوگا، لازمی بات ہے اللہ کا حکم ہے، کسی بندے کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے مالک کا حکم ہے۔ اور حکم کیا ہے؟ یہ ہے کہ کفار میں سے جو لوگ تم سے جتنے زیادہ قریب ہیں اتنا ہی ان سے پہلے آپ معاملات کو نمٹاؤ، پہلے ان کو درست کرو، پہلے ان کو صحیح کرو، پہلے انہیں اسلامی لشکر میں شامل کرنے کے بعد انہیں اسے جو ہے کام لینا ہے۔ اور یہ تو سب کو ہی معلوم ہے نا کہ جو لوگ آپ سے جتنا زیادہ قریب ہوتے ہیں تو ہر کام میں آسان سے آسان اور بہتر سے بہتر ہونے کا خیال سب سے پہلے رکھا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اپنی سرحد سے ملنے والوں کے ساتھ اگر آپ ان کو سکھاتے ہیں اور ان کو آپ بتاتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ ہیں اللہ کی حدود اور اللہ کی حدود کے اندر رہنا ہے، تو لڑائی میں اگر آپ ان سے ظاہر ان کو سکھاتے ہیں اور ان سے لڑائی ہوتی ہے، وہ بات نہیں مانتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے ان سے، تو کیا ہوگا؟ آپ کو ظاہر ہے اپنے سرحد سے ملے ہوئے لوگوں کو آپ سکھا رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو زیادہ سواریوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ زیادہ اخراجات کی، کیونکہ بہت زیادہ مال چاہیے، پیٹرول کا پیسہ چاہیے یا گھوڑوں کو کھلانے کا جو ہے چارہ چاہیے نہیں، اور دور کے سفر کی مشقت ہوتی ہے، تو قریب کے لوگوں کو اگر آپ ظاہر نصیحت کریں گے تو مشقت بھی نہیں ہے، بہت کم ہے، ظاہر ہے گھر سے نکلے پہنچ گئے جلدی سے، نہ ان کے احوال سے باخبر رہنے کے لیے آپ کو جاسوس کی ضرورت ہے، وہ بھی نہیں ہے، زیادہ محنت اور وسائل کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ ان کے محل وقوع، ان کے مراکز قوت جو ان کے مرکز ہیں، جو ان کے جنکشن بنے ہوئے ہیں اور جو ان کی کمزوریاں ہیں، ان سے آپ خود بخود بغیر کسی جاسوس کے زیادہ تر واقف ہوتے ہیں۔ پھر دور والے دشمن سے آپ جو اگر لڑائی کرتے ہیں تو لڑائی میں پیچھے سے اپنے ملک پر کسی دشمن کے حملے یا اندرونی جو آپ کے اندر رہتے ہیں لوگ خلفشار کا جو خطرہ رہتا ہے، قریب والوں کے ساتھ وہ نہیں رہتا۔ اگر آپ قریب والوں سے ظاہر جنگ کر رہے ہیں، جنگ میں مصروف ہیں، تو وہ خطرہ آپ کو کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا، بلکہ اپنی آپ کی پیٹھ جو ہے پشت محفوظ رہے گی، سیف ہوگی، اور بہت ساری حکمتیں ہیں جو آپ کو معلوم ہوں گی۔ تو یہ بات ہے کہ ترتیب کو آپ ملحوظ رکھیں، ترتیب ملحوظ رکھیں گے تو آپ کو بہت ساری آسانیاں میسر آئیں گی۔ یہی معاملہ ہے لڑنے جھگڑنے میں، اور یہی معاملہ ہے تبلیغ دین میں، یعنی ترتیب آپ کے لیے ضروری ہے۔ نماز کی دعوت دینی ہے، دین کی دعوت دینی ہے، کچھ بھی سکھانا ہے، حلال کھانے کی دعوت دینی ہے، تو ترتیب میں کیا ہے؟ پہلے آپ کے سب سے پہلے آپ خود ہیں، پھر آپ کے گھر والے، پھر خاندان والے، پھر قبیلہ، شہر، ملک، تو پہلے اپنے ملک کی خبر لیں، پھر تمام دنیا میں آپ جائیں ڈھنڈورا پیٹیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے اپنے گھر کی خبر لیں۔ تو آج ہمارا بالکل الٹا معاملہ ہے، گھر کو چھوڑ دیا ہے، گھر کی کوئی خیر خبر نہیں، گھر والے کیا کر رہے ہیں، بیوی بچے کیا کر رہے ہیں، بہن بھائی کیا کر رہے ہیں، کوئی خبر نہیں ہے، بستر لپیٹا اور باہر دنیا میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ایسے بھائی آپ کی اس کا سمجھانے کا کیا فائدہ؟ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو تو آپ نے چھوڑا ہوا ہے، خود آپ سچ بولتے نہیں، دوسروں کو آپ سچ کی دعوت دے رہے ہیں، کیا فائدہ بتائیے؟ اپنے بیٹے کو نمازی بنایا نہیں، پوری دنیا میں نماز کی دعوت دے رہے ہیں، کیا فائدہ بتائیے؟ آپ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے، پہلے گھر میں تو سکھائیں، پہلے گھر والوں کو تو نیک بنائیں، اپنے آپ کو تو نیک بنائیں پہلے۔ تو ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ہمارے لیے رہنما اصول ہے اس میں موجود۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جزیرۃ العرب کے مشرکین کے خلاف آپ نکلے، اور جب آپ جزیرۃ العرب کے مشرکوں سے فارغ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ، مدینہ، طائف، یمن، یمامہ، حجر، خیبر، حضر موت اور جزیرۃ العرب کے دیگر تمام بستیوں پر فتح عطا فرما دی، اور تمام قبائل عرب کے لوگ فوج در فوج دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدھر رخ کیا؟ اہل کتاب کے خلاف۔ پھر ادھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رخ انور کو موڑ لیا، اور اس کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف سے شروع کیا، یعنی رومیوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹارٹنگ شروع کی، کیونکہ یہ لوگ سب سے زیادہ قریب تھے جزیرۃ العرب کے، تو اس بات کے زیادہ حقدار تھے کہ انہیں اسلام کی دعوت دی جائے، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے۔ اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک بھی تشریف لے گئے، لیکن لوگوں کی مشقت، قحط سالی اور حالات کی تنگی کے باعث واپس تشریف لے آئے، اور یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ پھر 10 ہجری میں حجۃ الوداع میں آپ مصروف ہو گئے، اور حج کے صرف یعنی 81 دن بعد آپ کہیں
ٹھیک ہے 81۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے وزیر صدیق اکبر اور خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی قیادت کے فرائض سر انجام دیے، اور پھر درجہ بدرجہ تمام یعنی خلفاء نے اپنے اپنے طور پر دین اسلام کو مضبوط اور مستحکم انداز سے فروغ دیا۔ اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی دور والوں سے تو جانے نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں رکھنا، یہ نہیں ہے، ترتیب ضرور ہے، لیکن اگر ضرورت پڑتی ہے آگے جانے کی تو آپ آگے بھی جائیں۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قاتل المشرکین کافہ۔ ہم اسی سورہ توبہ میں آیت نمبر 36 میں پڑھ چکے ہیں کہ تمام مشرکین سے لڑنے کا حکم موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہاں آپ اپنے علاقے کو کر رہے ہیں تو آگے ضرورت ہے تو آگے جانا نہیں ہے کیونکہ آگے کا ایسا ہمیں نظر نہیں آ رہا، نہیں ہے، آگے کا بھی حکم موجود ہے۔ وَلْيَجِدُوا، یہ اصل میں تھا لِيَجِدُوا، تو یہ واو جب آ گیا تو اس نے لام کو ساکن کر دیا واو نے، تو وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، لازم ہے کہ تم حملہ کرو تو اس کی شدت کفار کو واضح طور پر محسوس ہو، اور اگر کبھی وہ حملہ کرنے کی جرت کریں جیسے کرتے ہیں کریں اگر ایسا کام تو جواب میں انہیں کسی جگہ نرمی اور کمزوری نہ مل سکے، کیونکہ ایمان کا کمال ہی مسلمان بھائی کے لیے نرم ہونا اور کفار کے لیے سخت ہونا ہے۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے یہ علامت، یہ صفت بیان فرمائی ہے ایمان والوں کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خوبی بیان کی ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، بڑی یعنی بدقسمتی ہے کہ آج ہم مسلمان کہنے والوں کے جو مزاج ہیں اس کے بالکل الٹ دیکھتے ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ جو کافر ہیں، کافر سے مراد یہاں جو اللہ کے نافرمان اس کے دشمن ہیں، جو مشرک ہیں، یعنی وہ ان کے ساتھ معاملہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں اور رحم کرتے ہیں۔ رحماء، رحم کی جمع ہے، آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی رحم والا معاملہ کرتے ہیں۔ تو یہ کس کا مزاج تھا؟ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مزاج تھا کہ کافروں پر سخت تھے اور آپس میں نہایت رحم دل، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں لڑنے والوں کی یہی شان بیان فرمائی ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت ہوں گے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب وہ آپ کے اندر صفت نہیں ہے تو پھر وہ آپ بھی نہیں ہیں۔ اور آیت مبارکہ کی جو اینڈنگ ہو رہی ہے نا، اس کو بھی اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اس کا مشاہدہ پوری تاریخ اسلام میں ہوتا رہا ہے۔ مسلمانوں کے جو خلفاء، جو عمراء، جو بھی بادشاہ گزرے ہیں مسلمانوں کے، تو عوام جب متقی ہوتے اللہ تعالیٰ کی خاص کیا ہوتی؟ ان کی اللہ تعالیٰ کی خاص یعنی مدد ہوتی تھی، خاص معیت، مع کیا کہتے ہیں ساتھ کو، تو اللہ کی جب یعنی نصرت ان جس کے ساتھ ہو، چاہے وہ خلیفہ ہوں چاہے وہ عوام ہوں، تو جب وہ متقی ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی اور ہر جگہ فتح ان کے قدم چومتی، اور جب وہ ظالم یا فاسق ہوتے اور عیش و عشرت یا باہمی لڑائیوں میں مصروف ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہوتی تھی؟ دور چلی جاتی تھی، اٹھ جاتی، اور دشمن ان کے علاقوں پر کیا ہوتے؟ قابض ہو جاتے۔ تو جب تک تقویٰ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی مدد نہیں ہوگی۔ آپ کتنے سائنس میں ترقی کر لیں، بہت علوم و فنون کے آپ جواہر جمع کر لیں، کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور اس کے علاوہ سائنسی ترقی ہو یا آپ کی جو تعداد، ٹھیک ہے، جو اعداد و شمار کی کثرت، بہت زیادہ کثیر تعداد ہے آپ کی، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ کے اندر یہ علامت تقوی کی نہیں پائی جاتی۔ قرآن نے بیان کیا ہے کہ بارہا کم لوگوں نے کیا کیا؟ کم لوگوں نے کامیابی حاصل کی، کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کی معیت کی وجہ سے۔ اور آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عیاشیاں کرتے رہیں، عیش کرتے رہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں اور ہمیں جناب کامیابیاں بھی ملتی رہیں، تو پھر ٹھیک ہے، خیال اور آپ کا گمان کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا نا۔ اور محض خیالی پلاؤ پکانے پر آپ کو پابندی بھی نہیں ہے، ظاہر آپ کا دماغ ہے، آپ کا ذہن ہے، آپ جدھر چاہیں اس کو استعمال کریں۔ تو بہرحال یہاں پر بیان یہ کیا گیا، بتایا گیا کہ حکمت بھی ہونی چاہیے ساتھ ساتھ، حکمت بھی، تقوی کے ساتھ ساتھ آپ حکیم بھی ہوں۔ تو یہاں بیان کیا گیا کہ جب آپ اللہ کی راہ میں نکلیں
تو اپنی آپ کے پاس پوری قوت بھی ہو. ایسا نہیں ہو کہ صرف تقویٰ تھا آپ نکل پڑے. ٹھیک ہے, اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا, لڑنے چلے ہیں ہاتھ میں تلوار بھی نہیں تو ایسے ہی نکل پڑے. ٹھیک ہے, کچھ اینٹیں کچھ پتھر لے کے نکل پڑے, ایسا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری تیاری کا بھی حکم دیا ہے کہ پوری تیاری کریں. جب آپ میدان میں نکلو تو اپنی قوت کے ساتھ پورا مظاہرہ کرتے ہوئے جاؤ, اور جب تمہاری تلواریں جب نیام سے باہر ہوں تو دشمن پر یوں بھرپور وار کرو کہ ان کے فولادی جو خود ہیں ان خودوں اور زرہوں کو کاٹتی ہوئی نکل جائیں, تاکہ دوبارہ انہیں للکارنے کی ہمت نہ ہو. جب اسلام کے ڈاکو اسلام پر حملہ کریں تو ان ڈاکوؤں پر آپ نے کیسا جھپٹا مارنا ہے وہ آپ کو طریقہ بتایا گیا. غلظہ کا معنی ہے سختی, قوت اور جوش و خروش. اب ذرا غور کرنا چاہیے ہمیں اپنے آپ کے عمل پر, اور اپنا سبق لینا چاہیے قرآن مجید سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بات بیان کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوتا ہے, بے مقصد تو کوئی بات نہیں ہوتی قرآن کی. تو اب یہاں سے آپ نے اپنا سبق کیا لینا ہے, آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا یہ مزاج ہے. قرآن حکیم نے جا وجہ مومن کی یہ شان بیان کی ہے کہ وہ اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ بڑا نرم خو اور حلیم الطبع ہوتا ہے. تو کیا آپ کا مزاج بھی ایسا ہے؟ کیا آپ ایسے ہی ہیں واقعی کہ آپ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کرتے ہیں, اور جو اللہ کے دشمن ہیں اسلام کے دشمنوں کے سامنے کیا آپ بکھرے ہوئے شیر کی طرح ہیں؟ نہیں اگر ہیں تو پھر سوچیں کہ اسلام کے دشمنوں کے سامنے وہ اگر اللہ کا سپاہی بپھرا ہوا شیر ہے جس کی غرض سے سینوں میں دل پانی پانی ہو جاتے ہیں, جیسا کہ میں نے آپ کو سورہ فتح کی آیت کی یعنی ایک مثال سے بتایا, تو جس سے جیگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم, دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. یہ ہے اسلامی لشکر کے سپاہیوں کا مزاج. تو آپ کا مزاج بھی کیا ایسا ہی ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہ کہ خوش نصیبی ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو بھی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر ماحول کا اگر ہم جائزہ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ آج تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو لوٹ رہا ہے, ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق کھا رہا ہے. ایک محلے میں رہنے والے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے حسد کرتے ہیں, ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں, ایک دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر جلتے کڑتے ہیں. تو اب بتائیے کہ یہ کیسے اسلامی لشکروں کے سپاہی ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے پر خون خوار ہیں؟ تو ان کے اندر کون سی ایسی غرض ہوگی کہ جس سے دشمنوں کا یعنی جو جگر ہے وہ پارا پارا ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے کیسے ہوگا؟ سوچئے تھوڑی دیر. اور یہاں پر جو بتایا بیان کیا, یہاں سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ سبق ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے شامل حال ہوتی ہے. اور یاد رکھیے کہ جس کے شامل حال اللہ تعالیٰ کی نصرت ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت کمزور نہیں کر سکتی, نیچا نہیں دکھا سکتی. اگر آج ہم پست ہیں تو ہمیں اپنی کوتاہیوں کو درست کرنا چاہیے, دور کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ کفر و باطل کے سامنے ہم ٹھوک کر کھڑے ہو جاؤ, کیونکہ تم میرے احکام کی بجاوری میں سستی نہیں کرتے, اس لیے میں تمہارے ساتھ ہوں. کامیابی کا سہرا جو ہے تم کو پہنایا جائے گا, تمہارے سر پر باندھا جائے گا. لیکن سوچو, یاد رکھو, غور کرو کہ اگر تم اپنے بھائی کا ہی حق کھا جاتے ہو, اپنے بہنوں کا حق کھا جاتے ہو, اپنے محلے میں ڈاکہ ڈالتے ہو, اپنے جیسے انسانوں کو لوٹتے ہو, نقصان پہنچاتے ہو, تو کیا تم متقی ہو سکتے ہو؟ کیا تمہارے سر پھر کامیابی کا صحرا باندھا جا سکتا ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح کہ کیا متقی ایسے ہی ہوتے ہیں؟ تقویٰ حاصل کرنے والے جو متقی بن جاتے ہیں, تقویٰ کے راستے پہ چلنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں؟ نہیں, ایسے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقویٰ کے راستے پر چلنے کی توفیق دیں اور اپنی مدد اور اپنی نصرت سے ہماری چارہ سازی فرمائے. آمین, اللہم آمین. اب ذرا یہ سبق لیں کہ یہ مسلمانوں کو مارنے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں اٹھو اور جو ڈاکو ہیں ڈاکوؤں کو, اسلام کے ڈاکوؤں کو, ان کو سرزنش کرو, ان کو جو ہے نصیحت کرو, ان کو سمجھاؤ. باز نہ آئے تو پھر ظاہر ہے اسلحے سے پھر ان کو ٹھوکو پیٹو. تو کیوں ایسا کیوں ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مشرکین ہو یا منافقین ہو یا کافرین ہو, کیونکہ ان کے دل ہوتے ہیں پتھر کی طرح سخت, اور پتھر کی طرح سخت دلوں پر آیات قرآنی کا کوئی اثر نہیں ہوتا. جیسے سخت پہاڑوں پر جو پتھریلی زمین ہے وہاں پر اگر آپ بیج ڈال دیں تو اس بیج کا کوئی خاص اثر ہوتا نہیں ہے. اگر پودا چھوٹا سا نکل بھی آئے وہاں پر تو وہ پھل نہیں دیتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ان کے دل بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. اگر ان کو آیات قرآنی سنایا جائے, ان کو سمجھایا جائے اسلامی ڈاکوؤں کو, تو جو لشکر اسلامی ڈاکوؤں پر جو یعنی ایسے ڈاکو جو نقصان پہنچاتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے, اگر ان کو بھی قرآن سنایا جائے, ان کو شفقت کی جائے, مہربانی کی جائے, کیونکہ یہ تو ہوتے ہیں سانپ بچھوؤں کی طرح.
کہ انسانوں میں بھی نا اللہ تعالیٰ نے کہنا چاہیے کہ وہ رکھی ہیں، ان کی بھی طبیعتیں ہیں، تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سانپ بچھوؤں کی طرح ہوتے ہیں یا اژدہوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ دودھ بھی پلائیں گے نا تو جب ان کو موقع ملے گا آپ کو ڈس لیں گے۔ تو لازمی بات ہے نزول قرآن کے سلسلے کو یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ بے سود سمجھتے بھی تھے اور سمجھتے بھی ہیں۔ جب کبھی کوئی نئی آیات یا سورہ نازل ہوتی تو وہ ازراہ مذاق اپنے دوستوں سے پوچھتے کہ سناؤ جی یہ جو نئی سورہ اتری ہے اس سے تمہارے ایمان میں کتنی ترقی ہوئی ہے۔ اس طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے تھے۔ یہ ایسے مزاج کے لوگ تھے کہ ہر جگہ یہ کچھ نہ کچھ فتنہ تلاش کر لیتے تھے، قرآن کی ہر آیت کے ذریعے سے یہ کچھ نہ کچھ مذاق اڑانے کا انداز اپنا لیتے تھے، تو ان کو اس طرح سمجھایا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ڈنڈے کی زبان ہی سمجھتے ہیں، یہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے ڈاکو اگر گھر میں آ جائے اور آپ کہیں کہ جناب میرے بچے جو ہے چھوٹے ہیں، یہ پیسے میں نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور بڑی مشکل سے دیکھیں گزر اوقات کرتے ہیں، آپ ہمارا سامان چھوڑ دیجیے، اگر آپ ان کو پیار محبت سے نصیحت کریں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنی گن نکالیں گے اور آپ کو شوٹ کریں گے اور چلے جائیں گے۔ یہی کرتے ہیں نا، اور پھر آپ کو لوٹ بھی لیں گے، چھوڑیں گے بھی نہیں، جان بھی لیں گے، مال بھی لیں گے اور سب کچھ ختم کر کے چلے جائیں گے۔ تو یہ ایسے لوگ نہیں ہوتے جن کو سمجھایا جا سکے۔ اگر ان کو سمجھایا جا سکتا تو سب سے زیادہ مہربان ہمارا مالک ہے جس نے ہم کو دنیا میں پیدا کر کے ساری چیزیں دی ہیں، کسی چیز کو ہمارے لیے ادھورا نہیں چھوڑا، ہر چیز کو مکمل اور کمپلیٹ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پورے پیکج کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان باغیوں اور نافرمانوں کے خلاف لڑنے کا حکم دیا کہ یہ باتوں سے مانتے نہیں، کہتے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو یہ وہ لاتوں کے بھوت ہیں، تو ان کو جو ہے باتوں سے نہیں بھگایا جا سکتا، ان کو قرآن سنا کر ان کو سمجھایا نہیں جا سکتا، اسی لیے ان کے خلاف اسلحہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ ایسے نہیں ہیں ان پر شفقت کی جاتی ہے۔ دیکھیں دونوں باتیں سامنے آپ کے موجود ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تو کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ ایک قوم پر اللہ تعالیٰ مہربانی کا حکم اور دوسری قوم پر غیظ و غضب کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس کی مستحق اپنے عمل سے اس نے بنا لیا، اور دوسری نے کیا کیا؟ مستحق بنا لیا غیظ و غضب کا اپنے عمل سے۔ تو آپ کا تو عمل ہی تو ہے جس کی وجہ سے آپ فیل ہوتے ہیں یا پاس ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث شریف بیان فرمائی ہے کہ 3 جو زمانے گزرے ہیں، 3 شروع کے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں صحابہ کا زمانہ اور صحابہ کے بعد اور اس کے بعد، تو یہ تینوں بہترین زمانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرار دیے ہیں کہ 3 یہ صدیاں جو ہے بہترین ہیں۔ اسلامی تاریخ کی ابتدائی 3 صدیوں میں جو اس امت کی بہترین صدیاں تھیں، معاملہ کس طرح تھا؟ اس طرح تھا کہ وہ آپس میں بہت مہربان تھے، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بہت متقی تھے، اللہ سے بہت زیادہ تقوی رکھتے تھے، کیونکہ وہ لوگ استقامت کے پہاڑ تھے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں سرے منہ، یعنی ایک بال جیسے کہتے ہیں نا، ان کو فرق نہیں آنے دیتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ تھی، شامل حال تھی، اور وہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ کامیاب و کامران تھے۔ مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور کافر پیچھے ہٹتے اور ناکام و نامراد ہوتے رہے۔ اس میں سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے سر فہرست کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار یار۔ یہ مسلمانوں کی قیادت کے فرائض سر انجام دیتے رہے اور دین کو کوئی نقصان پہنچنے نہیں دیا، حالانکہ شدید خطرہ تھا، شدید اندیشہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دین کو ثابت قدمی عطا فرمائی۔ انہوں نے دین کی بنیادوں اور ستونوں کو نہایت مضبوط اور مستحکم کر دیا، دین سے بھاگنے والوں کو دین کی طرف لوٹا دیا، جنہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا انہیں پھر سے زکوٰۃ ادا کرنے پر مجبور کر دیا، جاہلوں کے سامنے حق کو واضح کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی حیثیت سے جن ذمہ داریوں کو قبول کیا تھا انہیں بدرجہ اتم پورا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاص کی برکت سے ان ملکوں پر مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا فرمائی، اور قیصر و کسریٰ اور ان کے پیروکاروں کو ذلت و رسوائی سے دوچار ہونا پڑا۔ آپ نے مال غنیمت میں حاصل ہونے والے قیصر و کسریٰ کے خزانوں کو اللہ تعالیٰ کے رستے میں تقسیم فرما دیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا، پہلے ہی سے آپ نے پیشگوئی فرمائی تھی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے کون تھے؟ آپ کے وصی اور ولی عہد فاروق، اور آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ وہ بزرگ ہستی ہیں کہ جن کے ہاتھوں اسلامی فتوحات کا مشن پائے تکمیل تک پہنچ گیا،
اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے کافروں اور ملحد نا اس کی جمع ملحدوں کی ناکیں اللہ تعالیٰ نے خاک آلود کر دی. انہوں نے باغیوں اور منافقوں کا کام تمام کر دیا اور مشرق و مغرب کے ملکوں پر اسلامی پرچم لہرانے لگا. قریب و بعید کے تمام ملکوں کا مال و دولت اور خزانوں کے انبار آپ کے پاس جمع ہو گئے اور آپ نے شرعی طریقے اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق ان تمام مالوں اور تمام خزانوں کو اسلام اور مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے تقسیم فرما دیا. جب آپ نے سعادتوں اور کامرانیوں سے بھرپور زندگی بسر کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا تو مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اتفاق فرما لیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اسلام کو شان و شوکت نصیب ہوئی. انہوں نے دنیا بھر کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی اس زبردست حجت اسلام کو غالب کر دیا اور مشرق و مغرب کے تمام ملکوں میں اسلام غالب آ گیا. اللہ تعالیٰ کے کلمے اور اس کے دین کو سربلندی نصیب ہو گئی. ملت اسلامیہ کو اللہ تعالیٰ کے تمام دشمنوں کے مقابلے میں کامیابی و کامرانی حاصل ہو گئی. مسلمان جب بھی کسی قوم پر فتح اور نصرت حاصل کرتے تو پھر اس کے بعد اس کے قرب و جوار میں بسنے والے اللہ اس کے رسول کے نافرمان دیگر لوگوں کی طرف رخ پھیر لیتے تاکہ حسب ذیل ارشاد باری تعالیٰ پر عمل پیرا ہو سکیں. جو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. ایمان والے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب تم کفار سے اس قدر زبردست قوت و طاقت کے ساتھ حملہ کرو کہ ان کو اچھی طرح معلوم ہو جائے, ان کو پتہ چل جائے کہ مسلمان بہت جری ہوتے ہیں, بہادر اور طاقتور ہیں. ایک مومن کامل کی شان کیا ہوتی ہے ان کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ تم کیسے فولاد ہو, کہ جو بھی اللہ کے دین کا ڈاکو بنے گا, اسلام کا ڈاکو بنے گا, اس کے لیے اسلامی سپاہی کیا کریں گے ان کو اچھی طرح پتہ چل جائے. اور مسلمانوں تمہیں چاہیے کہ تم ہر معاملے میں اپنے مالک پر بھروسہ کرو, اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر توکل کرو اور یاد رکھو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور اس کی اطاعت بجا لاتے رہے تو اس کی تائید و حمایت تمہارے شامل حال ہمیشہ رہے گی. یاد رکھنا یہ نہیں کہ یہ وقتی ہے, جب تک تم اپنے تقوی پر قائم رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی تمہارے ساتھ قائم رہے گی. لیکن یاد رکھو اگر تم عیاش ہو گئے اور نافرمان ہو گئے تو پھر ظاہر ہے اللہ کی مدد بھی تم سے پھر جائے گی. ہوا بھی یہی, جب مسلمان بادشاہوں میں فتنے, خواہشات اور اختلافات ظاہر ہو گئے, رونما ہو گئے, تو دشمنوں نے کیا کیا, اطراف بلاد کی طرف, جو آپ کے شہر, بلد کی جمع بلاد ہے نا, جو آپ کے شہر تھے, آپ کے شہروں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ صرف دیکھنا شروع کر دیا بلکہ انہوں نے اس کی طرف پیش قدمی بھی شروع کر دی. اور بادشاہوں کے باہمی اختلاف کی وجہ سے ان کے آگے بند نہ باندھا جا سکا, یہاں تک کہ کیا ہوا, اطراف کے کئی بستیوں کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے مرکز اسلام کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور مسلمانوں کے بہت سے علاقوں پر قبضہ جما لیا. پہلے بھی اور بعد میں بھی سارا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سب کچھ کیا ہے, اللہ کے قبضے میں ہے. تم بدل جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تم سے دور ہو جائے گی, اس کو یاد رکھنا. مسلمان بادشاہوں میں سے جب بھی کوئی دشمنوں کے مقابلے کے لیے شجاعت و جواں مردی سے کھڑا ہوتا, اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو اس فرما برداری اطاعت ہے بجا لاتا اور اس کی ذات گرامی پر بھروسہ اور توکل کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابی سے سرفراز فرما دیتے. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر معاملہ بھی ویسا نہیں ہوگا جو مومنوں کے لیے فرمایا گیا ہے. تو بات یہی ہے کہ اگر آج بھی آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کیا کریں, اپنے ساتھ کر لیں, اگر ایسا کر لیا تو پھر توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے تو پھر سے تمام دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی عظمت کا ڈنکا بجنے لگ جائے گا. کوئی مسئلہ تھوڑی. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, بس اتنی بات پہ غور کریں, قرآن مجید کی آیت کو پڑھیں, غور کریں کہ قرآن کا حکم کیا ہے, ہمارا عمل کیا ہے, کہ دیکھیں دونوں میں کوئی یعنی مناسبت ہے, کوئی تطبیق ہے یا بالکل الٹ ہے. قرآن کا حکم کچھ اور ہے, ہمارا عمل کچھ اور ہے. تو جب ہمارا عمل کچھ اور ہے تو ظاہر ہمارے ساتھ معاملہ بھی کچھ اور ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہم دعائیں مانگتے ہیں, بھائی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی, ہمارا یہ کام کیوں نہیں بنتا, ہم پریشان کیوں ہیں, ذلیل کیوں ہیں, ایسا کیوں ہے, ویسا کیوں ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا عمل ایسا کیوں ہے, ہم عمل سے اپنے مالک کی حکم کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہیں, اپنا سبق کبھی لیتے نہیں ہیں, دوسروں کے سارے عیوب دیکھتے ہیں,
دوسروں کی طرف ہمیشہ انگلی ہوتی ہے، اپنے عیوب پر کبھی نظر نہیں ہوتی. بس اپنے چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں ہو، سچی ہو، جھوٹی ہو، صحیح ہو، غلط ہو، بس اپنی تعریف. اپنے خلاف ایک بات سننا گوارا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے یہ بات ہمیں پسند نہیں ہے، تو ہمیں یہ گوارا بھی نہیں کہ کوئی ہمارے اوپر انگلی اٹھائے. کام کیسے ہی کریں لیکن ہونی ہماری تعریف چاہیے، چاپلوسی، خوشامد. اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا.